رات کے 12:30 بجے تھے۔ ہسپتال میں مریض اپنے اپنے بستروں میں آرام سے سو رہے تھے۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھا۔ وہ اپنے خیمے میں لیمپ جلائے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ یکایک کچھ فاصلے پر اس نے آہٹ سی سنی اور وہ فوراً چوکنا ہو گیا۔ اس نے کان لگا کر آہٹ دوبارہ سننے کی کوشش کی، مگر پھر کوئی آواز نہ پا کر اطمینان سے پھر سے کتاب پڑھنے لگا۔ اسی اثناء میں اسپتال کے دوسرے خیمے سے کسی مریض کے کرہنے کی آواز آئی۔ ڈاکٹر نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور مریض کو دیکھنے کے ارادے سے اٹھا، اور دروازہ کھول کر وہ جو ہی باہر نکلنا چاہتا تھا، اس کی نگاہ 10 گز دور کھڑے ایک شیر پر پڑی۔ شیر کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں اور وہ چپ چاپ کھڑا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ثانیہ تک انسان اور آدم خور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ڈاکٹر گھبرا کر پیچھے ہٹا اور میز سے ٹکرا گیا۔ میز کے اوپر دواؤں سے بھرا ہوا بکس رکھا تھا۔ میز الٹ گئی اور بکس میں رکھی ہوئی شیشے کی بوتلیں اور شیشیاں ایک پرشور آواز کے ساتھ فرش پر گر پڑیں۔ اس آواز نے شیر کو بدحواس کر دیا۔ اس نے گھبرا کر دوسری طرف چھلانگ لگائی اور برابر والے خیمے کے اندر چلا گیا۔ یہاں 8 مریض تھے۔ شیر ان کے اوپر جا گرا۔ اس کے پنجوں سے 2 مریض شدید زخمی ہو گئے۔ تیسرے مریض کو شیر نے اپنے منہ میں دبایا اور باڑ کی طرف چھلانگ لگا دی اور خاردار جھاڑیوں کو چیرتا ہوا اپنا شکار لے کر صاف نکل گیا۔ دوسرے روز مجھے اس حادثے کی اطلاع ملی اور میں نے فوراً اسپتال کو اس مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ رات ہونے سے پہلے تمام مریضوں کو نئے ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ میں نے جان بوجھ کر پرانے خیمے وہیں لگے رہنے دیے، کیونکہ مجھے امید تھی کہ رات کو کسی وقت شیر پھر اس جگہ کو رخ کرے گا اور میں اسے رائفل کا نشانہ بنا لوں گا۔ چنانچہ رات کو میں ڈاکٹر کے خیمے میں تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے بعد دفتن میں نے شیر کے دھاڑنے کی اور بہت سے مزدوروں کے چیخنے اور کنستر پیٹنے کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں اس طرف سے آ رہی تھیں جدھر اسپتال نئی جگہ منتقل کیا گیا تھا۔ صبح پتہ چلا کہ اسپتال کے بہشتی کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت آگ کا الاؤ روشن تھا اور کئی مزدور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شیر نے چپکے خیمے کے چاروں طرف باڑ کا معائنہ کیا۔ ایک جگہ سے باڑ کچھ نیچی اور کمزور تھی۔ اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور خیمے کے اندر کود پڑا، اور باڑ کے قریب ہی اسپتال کا بہشتی خراٹے لے رہا تھا۔ شیر جو ہی خیمے میں داخل ہوا، اس کی نظر بہشتی پر پڑی۔ شیر نے بہشتی کو منہ میں دبایا اور باہر جانے کا ارادہ کیا، لیکن دوسرے مزدوروں نے شور مچایا۔ شیر گھبرا کر مڑا۔ اسی اثناء میں بہشتی نے ہاتھ پیر مار کر شیر کے منہ سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا اور قریب ہی رکھے ہوئے لکڑی کے ایک بھاری صندوق کو پکڑ لیا تاکہ شیر اسے دوبارہ نہ گھسیٹ سکے، لیکن شیر نے فوراً اس کی ٹانگ منہ میں دبا لی اور زور سے جھٹکا دیا۔ بہشتی نے اب خیمے کا ایک رسہ پکڑ لیا، لیکن درندے کی بے پناہ قوت کے سامنے یہ معمولی سے رسہ کیا وقت رکھتا تھا۔ رسہ ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ بہشتی کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں، ادھر شیر بھی غصے سے گرج رہا تھا۔ دوسرے قلی اور مزدور دروازہ کھول کر فوراً باہر بھاگ گئے۔ شیر نے اس کے بعد اطمینان سے زخمی بہشتی کو اپنے منہ میں پکڑا اور چھلانگیں لگاتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ شیر کی اس دلیری سے جو خوف و ہراس مزدوروں میں پھیلا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعد ازاں میں نے بہشتی کے گوشت کے ریشے، نچی ہوئی کھال کے ٹکڑے، بال اور کپڑوں کی دھجیاں خاردار باڑ میں اٹکی ہوئی پائیں۔ آدم خور بدنصیب بہشتی کو باڑ کے اندر سے گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ خیمے سے 400 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے میں نے اور ڈاکٹر بروک نے بہشتی کی کھائی ہوئی لاش کے بچے کچے ٹکڑے دیکھے۔ کھوپڑی، جبڑوں، ٹخنوں اور کولہے کی ہڈیاں اور داہنی ہتھیلی کا ایک حصہ جس میں 2 انگلیاں باقی رہ گئی تھیں۔ ان انگلیوں میں سے ایک میں چاندی کی انگوٹھی اٹکی ہوئی تھی اور اسی انگوٹھی سے ہم نے بہشتی کو شناخت کیا۔ دوسرا اسپتال یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جایا گیا اور سارے مریض وہاں منتقل کر دیے گئے۔ اس کے چاروں طرف اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور اونچی باڑ لگا دی گئی۔ پرانے اسپتال کے قریب چند خیمے خالی چھوڑ دیے گئے، جن میں سے ایک میں نے چند مویشی بندھوا دیے تاکہ شیر ان کی بو پر آئے۔ اس کے بعد میں نے ایک خالی ویگن ادھر منگوائی اور رات اس ویگن میں چھپ کر شیر کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔
اسی روز دوپہر کو معلوم ہوا کہ دونوں شیر نواحی علاقوں میں مختلف مقامات پر گھومتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ ساؤ سے 4 میل دور انہوں نے قلی کو پکڑنے کی کوشش کی جو ریلوے لائن کے ساتھ چلا جا رہا تھا، لیکن قلی بہت پھرتیلا نکلا اور اس لیے اس کی جان بچ گئی اور وہ دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور بہت دیر تک درخت پر بیٹھا رہا۔ شیروں نے شکار ہاتھ سے جاتا دیکھا تو ان کی جھنجھلاہٹ کی انتہا نہ رہی۔ وہ دوڑ دوڑ کر آتے اور چھلانگ لگا کر قلی کو پکڑنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ آخر تک ہار کر شیر وہاں سے چلے گئے۔ شیروں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ادھر سے ساؤ کے ٹریفک مینیجر کا گزر ہوا۔ وہ ریل میں بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کی نظر درخت پر بیٹھے ہوئے قلی پر پڑی۔ مینیجر نے گاڑی رکوائی اور قلی کو درخت سے اتار کر اپنے ساتھ لے لیا۔ ڈر کے مارے قلی کی گھگی بندھی ہوئی تھی اور سارا جسم برف کی مانند سرد تھا۔ بہت دیر بعد اس کے حواس درست ہوئے۔ بعد ازاں ان آدم خوروں کو ساؤ اسٹیشن پر لوگوں نے دیکھا۔ وہاں سے یہ بھاگے تو جنگل میں مزدوروں نے انہیں دیکھا۔ ڈاکٹر بروک اس وقت اسپتال سے واپس آ رہا تھا۔ شیروں میں سے ایک نے ریل کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ فاصلے تک تعقب کیا اور پھر لوٹ گئے۔ پروگرام کے مطابق میں اور ڈاکٹر بروک رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ویگن کی طرف روانہ ہوئے جو ہماری رہائش گاہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ اگرچہ رات کے وقت ہمارا یوں نکلنا سراسر حماقت تھی، تاہم ویگن تک ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ 10 بجے رات تک ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ چاروں طرف بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم نے ویگن کے دروازے کا نچلا حصہ بند کر رکھا تھا، اوپر کا آدھا حصہ باہر جھانکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ دفعتاً ایک آواز گونجی جیسے کسی درخت کی شاخ ٹوٹی ہو۔ ہم دم بخود دھڑکتے دلوں کے ساتھ کان لگا کر آہٹ سننے لگے۔ اس کے بعد ہمارے دائیں ہاتھ پر ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور دبے پاؤں چل رہا ہو۔ اس کے بعد یوں معلوم ہوا جیسے کوئی بھاری جسم زور سے زمین پر گرا ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے چند خالی خیموں کی بے ڈھنگی سی قطاریں کھڑی تھیں جن کے گرد خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک خیمے کے اندر بندھے ہوئے مویشیوں میں ہلچل مچ گئی۔ ان کے بولنے اور ادھر ادھر بھاگنے کی آوازیں ہمارے کانوں تک صاف پہنچ رہی تھیں۔ اس کے بعد دفعتاً پھر پہلے سا سکوت طاری ہو گیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ شیر یقیناً ادھر آ گئے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ میں ویگن سے نیچے اتر کر ایک جانب لیٹ جاؤں تاکہ جو ہی شیر سامنے نمودار ہو اسے آسانی سے گولی ماری جا سکے۔ لیکن ڈاکٹر بروک مصر تھا کہ یہیں ٹھہر کر شیر کا انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اچھا ہی ہوا کہ میں نے اس کی بات مان لی، ورنہ اس رات میرا قصہ ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ چند ہی سیکنڈ بعد شیر دھاڑتا ہوا نمودار ہوا اور بجلی کی مانند تڑپ کر ویگن کی طرف آیا۔ بیک وقت ہماری رائفلوں سے شعلے نکلے اور فائروں کے دھماکے خیز آوازوں سے پورا جنگل تھرا اٹھا۔ اندھیرے میں ہم صرف اتنا دیکھ پائے کہ فائر ہوتے ہی شیر زور سے گرجا اور چھلانگیں لگاتا ہوا غائب ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ ان درندوں سے لوگوں کی جان کیسے بچائی جائے۔ ان آدم خوروں کو مارنے کی تدبیریں سوچتے سوچتے میرا دماغ بند ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کئی راتوں کو مسلسل جاگتے جاگتے میری صحت جواب دے گئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ آخر ایک روز ایک نہایت ہی عمدہ ترکیب ذہن میں آ گئی۔ میں نے ریل کے سلیپر اور آہنی گارڈ جمع کیے اور پھر ایک بڑا سا پنجرہ بنایا کہ شیروں کو زندہ گرفتار کیا جا سکے۔ پنجرے کے 2 حصے تھے، سامنے کا حصہ شیروں کے لیے اور پیچھے کا حصہ مویشیوں یا آدمیوں کے لیے، تاکہ شیر ان کی بو پر پنجرے کے اندر آ جائے، اور جو ہی اس کے بھاری بھرکم جسم کا بوجھ ایک کمانی دار تختے پر پڑے، اوپر سے لوہے کی سلاخوں کا دروازہ فوراً گرے اور شیر کے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے پنجرے سے ذرا فاصلے پر ایک خیمہ نصب کروایا اور اس کے چاروں طرف کانٹوں کی مضبوط باڑ لگوائی اور ہر طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر رات کو اس خیمے میں بیٹھ گیا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے 3 راتیں آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دیں اور شیر نہ آیا۔ میں ارادہ کر چکا تھا کہ خواہ ساری زندگی اسی خیمے میں بیٹھا رہوں، میں یہاں سے شیر کو مارے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ چوتھی رات حسب معمول کافی کے کئی گرم گرم پیالے پی کر شیر کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ نامعلوم کب میری آنکھ لگ گئی اور اسی اثناء میں وہ موذی شیر وہاں آن پہنچا۔
میرے اندازے کے مطابق پہلے تو وہ پنجرے کو ایک نئی چیز سمجھ کر اس کا معائنہ کرتا رہا۔ شیر کو قریب پا کر پنجرے کے دوسرے حصے کے مویشیوں میں ہلچل سی مچی اور وہ بدحواس ہو کر چلانے لگے۔ پھر شیر کی نگاہ میرے خیمے پر پڑی اور وہ فوراً باڑ کے اندر گھس آیا۔ میں شاید اس وقت اطمینان سے خراٹے لے رہا تھا، لیکن شیر کی گرج سن کر میری آنکھ کھل گئی، مگر اب بچنے کا موقع کہاں تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شیر خیمے کی رسیوں میں الجھ گیا اور اس نے غصے میں آ کر 2-3 جھٹکے دیے تو پورا خیمہ ہی دھڑام سے نیچے گر گیا۔ میرے حواس تو پہلے ہی گم تھے، رائفل تک اٹھانا بھول گیا اور اسی گرے ہوئے خیمے میں لپٹ گیا۔ شیر نے جھنجھلا کر خیمے کو نوچنا شروع کر دیا۔ میں اس بھیانک موت کے تصور سے لرز رہا تھا کہ ابھی چند سیکنڈ بعد شیر مزے لے لے کر میری ہڈیاں چبا رہا ہوگا۔ اپنے بچاؤ کی کوئی ذہن میں تدبیر نہیں آ رہی تھی۔ میں خیمے کے اندر لپٹے ہوئے بستر کی مانند چھپا ہوا تھا۔ شیر نے مجبور ہو کر اس بستر کو منہ میں پکڑ لیا اور باڑ میں سے گھسیٹ کر باہر لے آیا، اور اس کی یہی حرکت مجھے دوبارہ زندگی بخش دینے کے باعث بنی، ورنہ کانٹوں کی باڑ ایسے نازک وقت میں عبور کرنا میرے خود کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ حسن اتفاق سے مجھے موقع مل گیا اور میں دوڑ کر پنجرے کے اندر چلا گیا۔ کمانی دار تختے پر جو ہی میرا بوجھ پڑا، اوپر سے لوہے کی سلاخوں کا دروازہ گرا اور میرے اور شیر کے درمیان حائل ہو گیا۔ آدم خور اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن شکار کو یوں پنجے سے نکلتے دیکھ کر اس کی غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اچھل اچھل کر پنجرے کو الٹنے کی کوشش کرتا رہا اور پنجرے کے اندر ہاتھ ڈال کر مجھے پکڑنا چاہتا تھا، لیکن میں اب ادموں کی طرح ایک گوشے میں پڑا اسے دیکھتا رہا۔ صبح تک اس نے بار بار مجھے پکڑنے کی کوشش کی، آخر تھک ہار کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے افسوس صرف اس بات کا تھا کہ کاش میرے پاس رائفل ہوتی تو میں اس شیر کو یہیں بھون کر رکھ دیتا۔ اس حادثے کے بعد میں نے کئی راتیں وہاں اس امید پر گزاری کہ شاید آدم خور دوبارہ ادھر آ جائے، لیکن وہ بہت چالاک ثابت ہوا اور دوبارہ نہ آیا۔ آہستہ آہستہ ان آدم خوروں نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنا شروع کر دیا اور کبھی ریل ہیڈ کیمپ پر حملہ کرتے جو 10-12 میل دور تھا، اور کبھی ساؤ اسٹیشن اور ساؤ کیمپ پر چڑھ جاتے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ چاندنی راتوں میں وہ بہت کم انسانی شکار کرتے تھے، البتہ اندھیری راتوں میں وہ 2-3 انسانوں کو ضرور ہڑپ کر جاتے تھے۔ ان کے شکار کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ دونوں ساتھ ساتھ آتے، ایک آدم خور کیمپ کی باڑ کے باہر کھڑا ہو جاتا اور دوسرا جست لگا کر کیمپ میں آن دھمکتا۔ اس کے آتے ہی مزدوروں اور قلیوں میں حشر سا برپا ہو جاتا، سبھی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے اور ان کے سامنے آدم خور کسی موٹے تازے آدمی کو پکڑ کر باڑ توڑ کر آسانی سے باہر نکل جاتا جہاں اس کا ساتھی منتظر ہوتا۔ پھر وہ زیادہ دور جانے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتے اور وہیں بیٹھ کر شکار کو کھانا شروع کر دیتے۔ 5-6 فٹ موٹی خاردار باڑ کو یہ آدم خور یوں توڑ کر نکل جاتے جیسے وہ تاش کے پتوں کی بنی ہو۔ آدم خوروں کی خبریں ساؤ سے نکل کر افریقہ کے دوسرے شہروں اور یورپ تک پہنچ چکی تھی۔ کئی یورپین شکاری ان آدم خوروں سے 2 ہاتھ کرنے آئے، لیکن سب کے سب ناکام رہے، بلکہ یوں کہیے کہ شیر کو مارنا تو درکنار، اپنی جانیں ہی بڑی مشکل سے بچا سکے۔ اب یہ عالم تھا کہ جو ہی سورج غروب ہوتا، کیمپوں میں ہو کا عالم ہو جاتا۔ مزدور اور قلی اپنے خیموں کے بجائے درختوں پر چرپائیاں باندھ کر سونے لگے، اور جب درختوں پر جگہ نہ رہی تو انہوں نے زمین میں گہرے گڈھے کھود دیے، ان کے اندر چرپائیاں ڈال دیں اور بعد ازاں لکڑی کے موٹے موٹے اور بھاری تختوں سے ان گڈھوں کو ڈھانپ دیا۔ یہ گڈھے ان کے لیے بہت محفوظ ثابت ہوئے، کیونکہ شیر ان کے اندر داخل ہونے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ تاہم یہ موذی روزانہ کہیں نہ کہیں سے اپنی خوراک حاصل کر ہی لیتے تھے۔ ہر شام ہی جنگل ان کے گرجنے سے ہلنے لگتا، گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ شیر آدمی کے خون اور گوشت کی تلاش میں نکلنے والا ہے۔ ان آوازوں کو سن کر ہر شخص کا کلیجہ بیٹھنے لگتا اور موت کے سائے اسے اپنے چاروں طرف پھیلتے ہوئے محسوس ہوتے۔ رات بھر کیمپوں میں پہرے دار نعرے لگاتے رہتے، بھائیوں خبردار رہو، شیطان آنے والا ہے، بھائیوں خبردار رہو۔ لیکن یہ نعرے بازی شیروں کے لیے قطعاً بیکار تھی۔ وہ سنسناتی ہوئی گولیوں، آگ کے الاؤ، خاردار باڑوں
اور سینکڑوں آدمیوں کی موجودگی سے بھی خوف نہ کھاتے، کیمپوں میں آن کودتے اور ایک دو بھائیوں کو منہ میں دبا کر بھاگ جاتے۔ ایک رات جب کہ میں اپنے کیمپ میں موجود تھا، ان آدم خوروں نے ریلوے اسٹیشن کے کسی آدمی کو پکڑا اور میرے خیمے کے قریب ہی اسے کھانے لگا۔ ہڈیاں چبانے اور گوشت بھنبوڑنے کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ باہر اتنا اندھیرا تھا کہ 10 گز کے فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی، اور اس عالم میں باہر نکل کر شیر کو للکارنا خود موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میرے علاوہ چند دوسرے لوگوں نے بھی یہ آوازیں سنی اور انہوں نے مجھ سے میرے ہی خیمے میں آ جانے کی اجازت مانگی۔ وہ سب کے سب میرے خیمے میں آ گئے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے پیچھے ایک بیمار قلی کو تنہا چھوڑ آئے ہیں۔ میں نے اس فعل پر انہیں بہت لعنت ملامت کی اور خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں گیا تاکہ اسے بھی لے آؤں، لیکن افسوس میں نے وہاں اس کی لاش پائی۔ اس کے دل کی حرکت شیر کے خوف کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ مزدوروں کے تیور تو ان شیروں کی ابتدائی سرگرمیوں کے باعث پہلے ہی بگڑے ہوئے تھے، لیکن جب معاملہ حد سے گزر گیا اور 60-70 آدمی اس طرح ہلاک ہو گئے تو ان کا ایک وفد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، جناب 1000 میل کا سفر کر کے ہم یہاں آئے ہیں اور ہمیں شیروں کا لقمہ بننا بالکل بھی منظور نہیں ہے، اس لیے اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ ہمیں اس روپے سے کیا فائدہ جو ہمیں جان ضائع کرنے پر حاصل ہو۔ میں نے ان لوگوں کو دلاسا دینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لوگ کسی طرح نہ مانے اور 100 200 کے قافلوں کی صورت میں ساؤ سے بذریعہ ریل ممباسا جانے لگے۔ ایک مرتبہ جب ریلوے نے انہیں لے جانے سے انکار کر دیا تو سب کے سب پٹری پر لیٹ گئے اور ریل روک کر زبردستی اس میں چڑھ گئے۔ ان حالات میں بھلا ریلوے لائن اور پلوں کی تعمیر کا کام کیسے جاری رہ سکتا تھا؟ 3 مہینے تک کام بالکل بند رہا۔ اس اثناء میں نے منت سماجت کر کے بقیہ مزدوروں کو اس شرط پر روک لیا کہ ان کے لیے ٹین کی چادروں سے چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنا دیے جائیں گے تاکہ شیر ان میں داخل نہ ہو سکے۔ ٹین کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹب نما کوارٹر پانی کی بلند ٹنکیوں پر بنائے گئے تھے اور ہر کوارٹر میں 4 مزدور سوتے تھے۔ اس کے علاوہ اونچے اور مضبوط درختوں پر بھی مزدور اپنی چارپائیاں باندھ کر سوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک درخت پر بہت زیادہ چارپائیاں بن گئی تھیں اور رات جب آدم خور ان درختوں کے گرد پھر رہے تھے کہ ہوا زور سے چلی اور کئی چارپائیاں شاخوں سمیت ٹوٹ کر نیچے جا پڑیں۔ اس وقت جو ہنگامہ ہوا اور مزدور جس طرح حلق پھاڑ پھاڑ کے چلائے، وہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ بھوکے شیروں نے فوراً 2 قلیوں کو پکڑا اور کیمپ سے باہر بھاگے۔ اس کے بعد جمعدار نے بندوق سے اس طرف کئی فائر کیے، لیکن آدم خور اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلے جب تک انہوں نے قلیوں کے خون اور گوشت سے اپنا پیٹ نہ بھر لیا۔ مزدوروں کے کام کاج چھوڑ دینے سے ایک ہفتہ پہلے میں نے ڈسٹرکٹ آفیسر مسٹر وائٹ ہیڈ کو خط لکھا، اگر ممکن ہو تو وہ آئیں اور ان موذی شیروں کو مارنے میں میری مدد کریں، اور اگر وہ اپنے ساتھ مقامی پولیس کے چند نوجوان بھی لا سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ مسٹر وائٹ ہیڈ کا جواب خلاف توقع بہت جلد موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ 2 تاریخ کو شام کے 6 بجے ساؤ کے اسٹیشن پر پہنچ رہے ہیں۔ میں نے مسٹر وائٹ کی آمد کے روز شام کے وقت اپنے ایک ملازم لڑکے کو اسٹیشن کی طرف روانہ کیا تاکہ مسٹر وائٹ کے ساتھ جو سامان زائد ہو وہ یہ لڑکا اٹھا لائے۔ کوئی 2.25 گھنٹے بعد یہ حبشی لڑکا بھاگتا ہوا پسینے سے شرابور میرے پاس آیا۔ اس کا جسم سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ لڑکا کہنے لگا، صاحب اسٹیشن تو سنسان پڑا ہے، نہ وہاں کوئی گاڑی ہے اور نہ وہاں کوئی آدمی، ایک بہت بڑا شیر اسٹیشن کے اندر گھوم رہا ہے۔ لڑکے کی کہانی پر مجھے یقین نہ آیا کہ اس بیوقوف نے راستے میں کوئی اور جانور دیکھ لیا ہے اور ڈر کر واپس آ گیا ہے۔ چلو خیر، مسٹر وائٹ خود ہی آ جائیں گے، وہ تو خود ہی مانے ہوئے شکاری اور دلیر آدمی ہیں۔ میں نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ جب میں کھانا کھا رہا تھا اس وقت اسٹیشن کی جانب سے گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ یہ کوئی عجیب سی بات نہ تھی، کیونکہ شیروں کو ڈرانے کے لیے اسٹیشن کے لوگ گولیاں چلایا ہی کرتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اپنی رائفل سنبھالی اور ایک بلند مچان پر جا بیٹھا۔ سورج غروب ہونے میں اگرچہ 10 منٹ باقی تھے، لیکن جنگل کے اندر شام کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اور ہر شے ڈراؤنی سی معلوم ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف وہ جنگل کی بھیانک خاموشی تھی
یکایک تھوڑے فاصلے پر اونچی اونچی گھاس کے پیچھے میں نے ہڈیاں چبانے کی آواز سنی۔ میرے کان ان آوازوں سے خوب مانوس تھے۔ میں سمجھ گیا کہ شیر اپنا شکار کھا رہا ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ شیر نے شکار اتنے چپکے سے کس طرح حاصل کر لیا، کیونکہ اس مرتبہ نہ تو شیر کے گرجنے اور دھاڑنے کی آواز آئی اور نہ ہی آدمیوں کے چیخنے چلانے کا کوئی ہنگامہ ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ شیر نے کسی مقامی باشندے کو جنگل میں پکڑ لیا ہو۔ چند منٹ تک میں کان لگائے ہڈیاں چبانے کی آوازیں سنتا رہا۔ پھر میں نے اس آواز پر ہی اپنی رائفل کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اس کے جواب میں نے شیر کی ایک زبردست گرج سنی اور پھر وہ اسی طرح دھاڑتا ہوا بہت دور چلا گیا۔ میں وہیں مچان پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب نیند کے مزے لوٹنے لگا۔ میری آنکھ منہ اندھیرے کھلی اور فوراً ہی مجھے اس شیر کا خیال آیا جو رات نامعلوم کہاں سے شکار پکڑ کے لایا تھا، جس پر میں نے اندازے سے گولی چلائی تھی۔ مچان سے اتر کر میں اپنے تجسس کی تسکین کے لیے اس مقام پر گیا جہاں شیر ہڈیاں چبا رہا تھا۔ ابھی میں ایک فرلانگ دور ہی گیا تھا کہ درختوں کے درمیان میں نے ایک پریشان صورت اور نہایت خستہ حالی جیسے برسوں کا مریض ہو ایک یورپین آدمی کو دیکھا جو آہستہ آہستہ میری جانب آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ مسٹر وائٹ تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور ہم دونوں رک کر ایک دوسرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ آخر میں نے اس طلسم حیرت کو توڑا۔ خدا کی پناہ مسٹر وائٹ، آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور رات کہاں غائب تھے؟ کرنل صاحب، آپ نے میرے استقبال کا انتظام خوب کیا۔ وہ تو یوں کہیے کہ زندگی کے چند دن باقی تھے، ورنہ اس ظالم نے کسر باقی نہ چھوڑی۔ مسٹر وائٹ نے مسکرا کر کہا۔ مسٹر وائٹ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تعجب سے کہا۔ مجھے اب ان کے دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ ارے صاحب، کہنا کیا ہے؟ آپ کے آدم خور دوست نے ہم سے کہا کہ آج رات ہم یہیں رک جائیں۔ صبح تک اگر ہم نے تمہیں نہ کھایا تو پھر تم کرنل کے پاس چلے جانا۔ یہ کہہ کر مسٹر وائٹ مڑے اور اپنی پشت میری نظروں کے سامنے کر دی۔ لیجئے، میری بات کی صداقت پر اب آپ کو کوئی شک نہ گزرے گا۔ دہشت اور خوف سے میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ مسٹر وائٹ کی پشت گردن سے لے کر آخری حصے تک لہولہان تھی۔ شیر کے پنجوں کے 4 گہرے نشانات تھے جن میں سے خون رس رس کر جم گیا تھا۔ میں مسٹر وائٹ کو وہاں سے اپنے خیمے میں لے گیا، گرم پانی سے ان کے زخم صاف کیے، دوائیں لگا کر پٹی باندھی، کپڑے مہیا کیے، کھانا کھلایا اور انہیں سلا دیا، کیونکہ بیچارے ایک تو زخمی اور دوسرے رات بھر کے جاگے ہوئے۔ فوراً ہی انہیں نیند آ گئی۔ تیسرے پہر ان کی آنکھ کھلی۔ قہوہ پی کر انہوں نے اپنی رام کہانی یوں بیان کی۔ کرنل صاحب، قصہ یوں ہوا کہ ہماری گاڑی اتفاق سے ساؤ اسٹیشن پر بہت دیر سے پہنچی۔ پروگرام کے مطابق مجھے شام کے 6 بجے آپ کے پاس آ جانا چاہیے تھا، لیکن گاڑی رات کے 9 سوا 9 بجے پہنچی۔ میرے ساتھ میرا حبشی غلام عبداللہ بھی تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اسٹیشن سے نکل کر ہم پیدل ہی چل پڑے۔ ابھی ہم نے آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ یکایک ہمارے عقب میں ایک شیر آیا اور مجھ پر حملہ آور ہوا، اور یوں کہو کہ میں ذرا آگے کو جھک گیا، ورنہ وہ موذی تو میری کمر نوچ کر لے جاتا۔ عبداللہ نے فوراً لالٹین رکھ کر رائفل سے شیر پر کئی فائر کیے، لیکن وہ ادھر ادھر اچھل کر وار خالی کرتا رہا۔ کوئی گولی اسے نہ لگی، البتہ فائروں سے ڈر کر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے جھپٹ کر عبداللہ کے ہاتھ سے رائفل چھینی اور شیر پر فائر کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہ ظالم بجلی کی طرح آیا اور عبداللہ کو اٹھا کر لے گیا۔ عبداللہ کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور اس کے آخری الفاظ یہ تھے، آقا، شیر، شیر۔ تھوڑے فاصلے پر شیر رکا اور عبداللہ کو چیڑ پھاڑ کر وہیں کھانے میں مشغول ہو گیا۔ میں اگرچہ خود زخمی تھا، لیکن میں نے اندازاً اس سمت میں کئی فائر کیے، لیکن شیر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ مسلسل ہڈیاں چباتا رہا۔ میں مجبوراً ایک درخت پر چڑھ گیا اور ساری رات وہیں بیٹھا رہا، اور صبح اتر کر آپ ہی کے پاس آ رہا تھا کہ آپ خود ہی مجھے مل گئے۔ مسٹر وائٹ کی کہانی بہت دردناک تھی اور انہیں اپنے وفادار حبشی عبداللہ کے یوں مارے جانے کا بہت صدمہ تھا۔ اس کی بیوی اور کئی بچے تھے، اور یہ خبر سن کر ان بدنصیبوں پر کیا قیامت نہ گزرے گی۔ وائٹ کی اس کہانی سے یہ معمہ بھی حل ہو گیا کہ رات کو میں نے مچان پر بیٹھے بیٹھے جو آواز سنی تھی، وہی آواز تھی جو شیر عبداللہ کو ہڑپ کر رہا تھا۔ چند روز میں مسٹر وائٹ کے زخم بھر گئے
اور جلد ان کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو گئی۔ انہی دنوں ممباسا سے سپرنٹینڈنٹ مسٹر کوہر بھی اپنے سپاہیوں کا ایک دستہ لے کر ان آدم خوروں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ساؤ پہنچ گئے۔ فوراً ہی ان لوگوں نے نہایت جوش و خروش سے کام شروع کر دیا، جگہ جگہ سپاہیوں کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ میں نے شیر پکڑنے کا جو آہنی پنجرہ بنایا تھا اس کا معائنہ کیا گیا اور طے یہ ہوا کہ شیر کو ہلاک کرنے کی یہی تدبیر ہے کہ اس کو پنجرے میں پھنسا لیا جائے۔ شام ہوتے ہی ہم سب اپنے اپنے مچانوں پر بیٹھ گئے۔ پنجرے کے عقبی حصے میں اس مرتبہ مویشیوں کے بجائے 2 سپاہیوں کو رائفلوں، کارتوسوں کا ایک ڈبہ اور لالٹین کے ساتھ بند کر دیا، اور مسٹر کوہر نے ان سپاہیوں کو سختی سے حکم دیا کہ شیر جو ہی پنجرے میں بند ہو وہ اس پر گولیوں کی بارش کر دیں۔ اب سب لوگ اپنی اپنے مچانوں پر چھپے ہوئے نہایت بے صبری سے آدم خور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ایک منٹ صدیوں میں تبدیل ہو گیا تھا، شاید وقت ٹھہر گیا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے کہ شاید شیر خبردار ہو جائے اور ادھر سے بھاگ جائے۔ مسٹر وائٹ کو میں نے اپنے ہی ساتھ بٹھایا تھا۔ رات کی 11 بجے ہوں گے۔ دور جنگل میں شیر کے گرجنے اور دھاڑنے کی آواز آئی۔ ہمارے دل دھک دھک کرنے لگے۔ آدم خور درندہ آج شکار جلد نہ ملنے پر اس قدر غصہ ہو رہا تھا۔ چند منٹ تک وہ دھاڑتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ ہم گھپ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شیر کا سراغ پانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی حیز بیز میں 2 گھنٹے اور گزر گئے۔ شیر کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ جنگل پرسکون رہا۔ دفعتاً ایک پرشور آواز کے ساتھ پنجرے کا آہنی دروازہ گرا اور ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھل پڑے۔ اس کے ساتھ ہی شیر کے گرجنے اور پنجرے کے ہلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ فوراً ہی مچانوں پر لالٹینیں روشن ہو گئیں۔ ان کی مدھم روشنی میں ہم نے دیکھا کہ آدم خور پنجرے کے اندر پھنس چکا ہے۔ وہ سلاخوں کے اندر غیظ و غضب میں اچھل رہا تھا، اتنی قوت سے دھاڑ رہا تھا کہ دل دہل جاتا، لیکن تعجب اس بات کا تھا کہ دوسرے حصے میں موجود سپاہی کیوں اس پر فائر نہیں کرتے۔ چند منٹ اسی طرح گزر گئے، فائر کی کوئی آواز نہ آئی۔ مسٹر کوہر نے حلق پھاڑ پھاڑ کر چلا کر کہا، سپاہیوں کو فائر کا حکم دیا۔ آفیسر کی آواز سنی تو بیچارے سپاہیوں کی جان میں جان آئی۔ آدم خور کو اپنے اس قدر قریب پا کر ان پر اس قدر دہشت طاری ہو گئی تھی کہ رائفل تک ان کے ہاتھوں میں کانپ رہی تھی۔ اب جو انہوں نے فائر شروع کیے تو بالکل اندھا دھن۔ شیر کو تو ایک گولی بھی نہ لگی، البتہ ادھر ادھر گولیاں جاتی رہیں، شائیں شائیں کرتی رہیں اور درختوں کی شاخوں میں گھستی رہیں۔ شیر نے اس دوران میں پنجرے کو ہلا ڈالا، پھر پوری قوت لگا کر اس نے لوہے کی سلاخیں توڑ ڈالیں اور ان کے درمیان میں سے صاف نکل گیا، اور یہ سارا کھیل ان بیوقوف اور بزدل سپاہیوں کے باعث کرکرا ہو گیا۔ یہ احمق اگر ذرا سا ہوش سے کام لیتے تو شیر کے جسم سے رائفلوں کی نال لگا کر 3-4 فائروں میں ہی اسے ڈھیر کر سکتے تھے۔ اس ناکامی کا مسٹر کوہر اور مسٹر وائٹ پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہ دوسرے ہی روز اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے اور میں ایک بار پھر تنہا رہ گیا۔